بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹینشن، بے چینی اور ڈپریشن تب تک ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا، روپیہ کے بغیر کوئی چیز کام نہ آئے گی۔ جب عقل مند بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی عقل جوان ہو جاتی ہے، اور جب جاہل بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی جہالت جوان ہو جاتی ہے۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ اگر رزق عقل اور دانشوری سے ملتا تو جانور اور بے وقوف بھوکے مر جاتے۔ فضول قسم کی گفتگو سے صرف دو ہی لوگ بچ سکتے ہیں، جس میں علم کی کثرت ہو اور دوسرا جس میں ذکر کی کثرت ہو۔ جس کو علم ہو جائے کہ اللہ بہت غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتا۔ مرد کی سب سے بڑی بدصورتی اس کی خالی جیب ہے۔ اللہ جب انتظار کے ذریعے تمہیں آزماتا ہے تو شیطان تمہاری دعا نہ قبول ہونے کے وسوسے تمہارے دل میں ڈالتا ہے۔ اخلاق کبھی نہیں ہارتا اور تکبر کبھی نہیں جیتتا۔ اللہ پاک ایسا وقت بہت چلائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے دیکھو گے۔ جن گھروں کے فیصلے عورتیں کریں، بربادی ان کا مقدر ہے۔ اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے۔ اس کا ہر انداز بہت خوبصورت ہے، کیونکہ وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب تم پریشان ہوتے ہو تو اس وقت تمہیں سننے والا صرف اللہ ہوتا ہے۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، مگر زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، چاہے وہ پھر کسی کا گھر ہو یا دل۔ وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے، مگر باتیں اور وہ لوگ یاد رہتے ہیں۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ جو دو گے وہی لوٹ کر آئے گا، چاہے وہ عزت ہو یا دھوکہ۔ صبر کرنا اور قدر کرنا نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے۔ بات بات پر رونے والے بات بات پر ہنسنا شروع کر دیں تو ان جیسا مضبوط انسان کوئی نہیں ہوتا، اور نہ کوئی انہیں ہرا سکتا ہے۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ میں ایسے رشتوں کو نہیں مانتا جو دکھ درد میں سہارا دینے کے لیے تو غائب ہوں، مگر تانے دینے کے لیے حاضر ہو جائیں۔ کبھی کبھی تو تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا۔ منزل پر پہنچنا ہو تو کانٹوں سے کبھی مت گھبرانا، کیونکہ کانٹے قدموں کی رفتار بڑھا دیتے ہیں۔ دنیا والے چہرے اور مال دیکھتے ہیں، جبکہ عرش والا دل اور اعمال دیکھتا ہے۔ تعلق میں دوسرے سے اپنے جیسا ہونے کی توقع مت رکھو،
کیونکہ تم کسی کا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتے۔ دل جس بات کی ضد کرتا ہے اللہ اس بات پر آزماتا ہے۔ اللہ کے اس قدر قریب ہو جاؤ کہ تم کوئی دعا مانگو تو فرشتے آمین کہیں۔ پانی حد سے زیادہ بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، انسان حد سے زیادہ بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت، اور مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ اٹھا کر پھینک دو اپنی زندگی سے ہر اس شخص کو جو تمہارے ذہنی سکون کے لیے خطرہ ہے۔ دعا کے وقت آنکھوں کا بڑھ آنا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات دو کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ انسان جس چیز سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ اسی کے ہاتھوں سے توڑتا ہے۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں، اللہ شکر کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کا قصور معاف کر دیتے ہیں ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنا شروع ہو جائے۔ پتہ ہے اللہ کو منانا بہت آسان ہے، ایک سجدہ اور چند آنسو اور دونوں جہانوں کا بادشاہ راضی ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ خوش رہا کریں کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں کے لیے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ جب کسی بندے کو نیک بنانا چاہتا ہے تو اسے 3 چیزوں کا عادی کر دیتا ہے۔ اسے کم بولنے، کم کھانے اور کم سننے کا الہام کر دیتا ہے۔ 4 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل اور چہرے پہ مسکراہٹ۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا بھی ایسا نہیں جس کا اللہ کو علم نہ ہو۔ اس دن تمہاری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، جس دن تمہیں یقین ہو جائے گا کہ ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ غریبوں کی ہائے اور فارغ لوگوں کی رائے کبھی نہیں لینا چاہیے۔ عورت کھلونا نہیں ہے، وہ اللہ کی بنائی ہوئی ایک خوبصورت نعمت ہے جو موت کی گود میں جا کر ایک زندگی کو جنم دیتی ہے۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں بلکہ نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ کو زبان اور دل کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے اللہ نے ان دونوں کو ہڈی کے بغیر بنایا ہے۔ ہم پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا اور مچھلی کی طرح پانی میں تیرنا تو سیکھ گئے ہیں، بس اب یہ سیکھنا باقی ہے کہ زمین پر انسانوں کی طرح کیسے رہیں۔ زندگی کی مصیبتیں کم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصروف کر لیا جائے۔ دنیا میں خوبصورت ترین 3 جگہیں خانہ کعبہ، روضہ رسول اور ماں کی گود۔
زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کے بعد نماز نہیں ہوتی، اور ایسی نماز پر ختم ہوتی ہے جس کے بعد اذان نہیں ہوتی۔ کفن بھی کیا چیز ہے، جس نے بنایا اس نے بیچ دیا، جس نے خریدا اس نے استعمال نہیں کیا، اور جس نے استعمال کیا اسے معلوم ہی نہیں۔